الفاتحہ۔ بلایا ہم نے توفیق کی کہ ہم اپنے گھروں سے چل کر یہاں پر آئے، لہٰذا اس نعمت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ زیارت، یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ آپ کو مجھے اگر امام نے اپنے دروازے پر بلایا، اپنی بارگاہ میں بلایا، تو اب ہمیں بھی امام ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کبریٰ لشکر والا بنت طیب علی فدا حسین کی روح کو اصالِ ثواب فرما دیں، اور مرحوم عبد المہدی لشکر والا ابن عبد القدیر لشکر والا کی روح کو اصالِ ثواب فرما دیں۔ وہ شخصیت ہے جو رسول کی دوش کے اوپر سوار ہوتی ہے۔ عجیب مصیبت ہے، کائنات میں یہ پہلا موجود ہے، پہلی شخصیت ہے کہ جس کی ولادت کے وقت اطراف میں لوگ موجود تھے، وہ گریا کرتے ہیں۔ جب کسی کے گھر میں کوئی ولادت ہوتی ہے بچے کی، تو اس گھر کے اندر خوشی کا سما ہوتا ہے، لیکن امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا اس شخصیت پر، اس ذات پر کہ جس کی ولادت کے وقت پوری کائنات کی کیا سنا ہے، آسمان سے ملائکہ نازل ہو رہا ہے، رسول خدا کو تسلیت و تعزیت پیش کر رہا ہے۔ محمد محمد بآواز بلند صلوات سے سارے اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والحق محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد علی محمد وآل محمد وعجل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا صلوات پر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ مرحومہ کی برسی کی سال ثواب کا مجلس ہے، لہٰذا سب سے پہلے تو ہم خدا عالم کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ پروردگار عالم جن مرحومہ کے لیے اس مجلس کو برپا کیا جا رہا ہے ان کے درجات کو بلند فرمانا، الہی آمین، ان کی مغفرت فرمانا، الہی اور آمین، ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمانا، الہی آمین، اور جن مرحوم کے لیے سورہ فاتحہ کو آپ لوگوں نے سال ثواب کیا ہے خداوند عالم ان کے بھی درجات بلند فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ بآواز بلند صلوات پڑھ کے محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس کائنات کو خلق کرنے والا، اس دنیا کو بنانے والا، چاند اور ستاروں کو پیدا کرنے والا وہ خدا اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کہ کبھی بھی مومن اور منافق ایک جیسے نہیں ہو سکتے، کبھی بھی مومن اور فاسق ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ فاسقوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، مومنوں کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو محراب میں ضربت کھا کے یہ کہے کہ فزت برب الکعبہ، فاسق وہ ہوتا ہے کہ جو نماز فجر پڑھا کے اس کے بعد یہ کہے کہ تو پڑھا دیے کیا دو اور پڑھا دو۔ بہت سارے فرق ہیں مومن اور فاسق میں، لیکن عزیزان محترم ہم سے مومن کے بارے میں پوچھیے، فاسق کے بارے میں نہ پوچھیے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ وہ گھرانے دیکھے ہیں، ہم ان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے گھر کے لوگ فاسقوں کی جڑوں کو اکھاڑتے ہیں، اور فاسقوں کے بارے میں اگر کچھ جاننا ہے تھوڑا بہت بھی تو دیکھ لیجئے، اگر کوئی کہے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرنا بدعت ہے، فاسق ہے۔ قبر پہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے تو فاسق ہے۔ علی مدد کہنا شرک ہے تو فاسق ہے۔
جیسا کہ مولانا نے بیان فرمایا صرف اللہ مدد کہنا، بے شک ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ہر چیز ضد میں لائی جاتی ہے، لیکن اور اگر امام حسین علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے یہ رتبہ نہ ملا ہوتا خدا نخواستہ، تو ممکن ہے کہ یہ فاسق لوگ کسی دوسری کربلا کا بھی ایجاد کر دیتے ہیں۔ اور اگر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں واضح علامات اور خداوند عالم نام امام حسین علیہ السلام کو اتنی فضیلت نہ بخشتا تو شاید ممکن تھا، یزید کا رعب اتنا تھا کہ ہم کسی اور چیز کو مان رہے ہوتے، کیونکہ حکومت اس کے ہاتھ میں، پیسہ اس کے ہاتھ میں، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کے باوجود بھی خداوند عالم نے امام حسین علیہ السلام کو وہ فضیلت بخشی ہے کہ جس سے روز قیامت تک نہ حسین کا نام مٹ سکتا ہے اور نہ حسین والی مٹ سکتے ہیں۔ ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اپنی اولادوں کو سکھا کے جاتے ہیں عزاداری۔ جب ہمارے یہاں بچہ تشریف لاتا ہے تو اپنی ماں کی گود میں ماتم کر کے یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ اور جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں بڑی فضیلت کی جگہ ہے، میں نے بارہا بیان کیا کہ اس جگہ بیٹھ کے مجلس سننا یا مجلس پڑھنا، جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں یقیناً جہاں آپ بیٹھے ہیں وہاں کوئی فرش نہیں لگا، زمین کے فرش پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قالین، کوئی دری نہیں ہے، کسی طرح کی چٹائی نہیں ہے، لیکن جو بھی آیا بنا کراہیت کیے، بنا یہ سوچے کہ ہم کس جگہ بیٹھ رہے ہیں، فوراً بیٹھ گئے، کیونکہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ جس جگہ ہم بیٹھ رہے ہیں وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اس جگہ بیٹھنے کا شرف ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس جگہ بیٹھنے کا شرف کچھ مخصوص لوگوں کو ملتا ہے، ان مخصوص لوگوں میں ہیں ہم، کہ جن کو خداوند عالم نے اتنی توفیق دی ہے کہ ہم اس جگہ آ کے بیٹھ کے اور مجلس امام حسین علیہ السلام کو برپا کر رہے ہیں۔ اس لیے والی مجلس میں نے کہا تھا کہ خداوند عالم ہمیں چاہے جنت دے نہ دے، اور نہ تو ہم یہ مجلس جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، نہ کوثر کی لالچ میں کرتے ہیں، بلکہ یہ ذکر ہمیں اتنا عزیز ہے کہ بے ساختہ اگر کہیں مجلس ہوتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ نمازیں پڑھو جنت میں جاؤ گے، روزے رکھو جنت میں جاؤ گے، حج کرو جنت میں جاؤ گے، صدقہ دو جنت میں جاؤ گے، لیکن ہمارے یہاں جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں کسی چیز کا لالچ نہیں دیا جاتا، بلکہ صرف ایک چیز کہی جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ زہرا آپ کو اس کی جزا دے، حسین آپ کو اس کی جزا دے، علی آپ کو اس کی جزا دے، کیونکہ جب وہ جزا دیں گے تو جنت سے کہیں اعلیٰ جزا ہوگی۔ جنت تو ان کے آگے ایک عام گھر ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے، تو جن کا ہم ذکر کر رہے ہوں وہ ہمیں جنت اور جہنم کی لالچ سے کیا ہم ان کے ذکر کو روکیں گے اور کریں گے، بلکہ ہمارے سامنے تو ایسی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے سامنے جنت کے کوئی وقار ہی نہیں ہے، جنت کی کوئی حیات ہی نہیں ہے جن کے سامنے۔ ایک بابا زبیل صلوات پڑھتے محمد والے اور اسی کو کہتے ہیں بے لوث عبادت، بے لوث، جس میں ہمیں یہاں مجلس میں آئے، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ آئیے مجلس میں ہم آپ کو ہدیہ دیں گے، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ مجلس میں آئیے ہم فلاں گھر آپ کو دے دیں گے، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ مجلس میں آئیے ہم فلاں چیز آپ کو عطا کر دیں گے، بس آپ سے کسی نے کہا کہ مجلس میں آ جائیے آپ فوراً چلتے ہوئے چلے آئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس مجلس کی جو جزا ملنے والی ہے وہ دنیا کے تمام مسلمان اگر ان کی زندگی 60 سال کی ہے، 100 سال کی ہے، اتنے سال عبادت کرنے کے بعد حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہم چند لمحے کی مجلس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جو پوری زندگی عبادت کرے وہ چیز حاصل نہ کر سکے، وہ ہم چند لمحوں میں حاصل کریں۔ پوری زندگی انسان عبادتیں کرے لیکن شفاعت امام حسین نصیب نہ ہوگی، چند لمحے مجلس میں آ جاؤ زہرا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، چند لمحے کے لیے مجلس میں آ جاؤ۔ اور انہوں نے دیکھیں کہ ہمیں حیات کیسے بخشی ہے، کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ ابھی آپ مجلس سے آئیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت زیادہ 10 منٹ کا ٹائم ہے۔
کیا کیا زندگیاں ہم کو بخشی ہیں، کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، کس طرح سے مصیبتیں اٹھا کے. میں نے کہا مجلس میں کہ اس سے پہلے امام حسین علیہ السلام سے پہلے جو بھی کربلا میں آیا کوئی نہ کوئی مشکل، کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوئی، لیکن بعد از حسین کربلا میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں. کربلا میں اس کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ ہم بھوکے رہیں، کربلا میں کسی نے نہیں کہا ہم پیاسے رہیں. اور اگر دنیا دیکھنا چاہتی ہے نا کہ حسین کیسے تقسیم کرتے ہیں تو ذرا آؤ اور بین پہ اور دیکھو نجف سے کربلا تک، دیکھو بصرے سے کربلا تک، دیکھو کاظمین سے کربلا تک، دیکھو سامرہ سے کربلا تک، عراق کے تمام ایسی سٹی کہ جن میں شیعہ حضرات موجود ہیں، وہاں سے کربلا تک آپ کو اگر ایک ایک منٹ پر پانی چاہیے تو ایک ایک منٹ پر پانی ملے گا، ایک ایک منٹ پر کھانا چاہیے تو ایک ایک منٹ پر کھانا ملے گا. مولانا نے کہا نا کہ عشق میں مانگنا اچھی بات ہے لیکن عشق میں لٹانا اس سے بھی اچھی بات ہے، اور عشق میں لٹانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. اور جب عشق اس سے ہو کہ جس کے صدقے میں جنت خلق کی گئی ہو، جس کے صدقے میں پوری کائنات بنائی گئی ہو، جس کے صدقے میں ہمیں رزق عطا ہو رہا ہو، اگر ہم اس کے نام پہ لٹا رہے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے. اور عجب نہیں کہ روز محشر خداوند عالم یہ کہے گا کہ جو حسینی ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، ان کا حساب کتاب ایک طرف، اور جو حسین سے بغض رکھنے والے ہیں ان کا حساب و کتاب ایک طرف. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد دیکھیں ہمارا امام کتنا مظلوم تھا. ہم دنیا سے جاتے ہیں تو جو ہمارے دشمن ہوتے ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً ہماری تدفین میں شرکت کرتے ہیں، اور اگر کوئی غریب ہو تو دشمن ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو کفن مہیا کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کی نیابت میں لوگوں کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تمام چیزیں عطا کرتے ہیں. لیکن ہائے رے میرا مظلوم امام، کربلا کے میدان میں کفن بھی نصیب نہ ہو. بہن کہتی ہے کہ بھیا میں تجھے اپنی چادر کا کفن دے دیتی ہوں لیکن افسوس میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے. عزیزان محترم، ماں اور بیٹے کی محبت بڑی عجیب محبت ہوتی ہے. ماں چاہے کتنی لاچار اور پریشان کیوں نہ ہو لیکن اپنے بیٹے کو دعائیں دینے سے باز نہیں آتی. ماں چاہے کتنی بیمار کیوں نہ ہو لیکن اپنے بیٹے کو دعائیں دینے سے باز نہیں آتی. آئیے ایک قصہ سناتا ہوں ماں اور بیٹے کی محبت کا. ماں کا نام ہے فاطمہ الزہرا اور بیٹے کا نام ہے حسین. روایتیں بتاتی ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو سب نے آ کے آہستہ آہستہ رخصت لی. کبھی جناب زینب آئی آ کے کہتی ہیں اماں الوداع، کبھی ام کلثوم آئی آ کے کہتی ہیں اماں الوداع، کبھی حسن آئے اور حسن نے آ کے اماں کو الوداع کہا. اب میرا مولا علی کہتا ہے کہ میرے لال حسین کو بھی بلاؤ، اپنی ماں سے رخصتی لے لے، میرے لال حسین کو آواز دو کہاں ہو. روایتیں بتاتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک دروازے پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑے ہو کے گریہ کر رہے ہیں. مولا نے کہا آئے میرے لال اپنی ماں سے آخری رخصت لے لو، اپنی ماں سے وداعی لے لو. کہا بابا جب تک ماں مجھے خود نہ بلائے گی میں ماں کے پاس نہ جاؤں گا. روایتیں بتاتی ہیں کہ زمین و آسمان تھرانے لگے اور تھرانے کے بعد بند کفن ٹوٹے. بند کفن سے دو ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دی آ جا میرے لال حسین. روایتیں بتاتی ہے کہ میرا مولا حسین دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، بی بی کے گال پہ اپنے گال کو رکھا. اماں ارے میدان کربلا میں جب تمہارا لال نرغے آدمی اکیلا ہوگا تو کون ہوگا مجھے سہارا دینے والا. ارے اماں جب زینب ام کلثوم کے سر سے ردا چھنے گی تو کون ہوگا. آواز آئیے میرے لال حسین، ارے تجھ سے پہلے تیری ماں میدان مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرے گی. اے میرے لال حسین تجھ سے پہلے تیری ماں میدان مقتل میں موجود ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا قضائہ و تسلیما لامرہ.
परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि हमारी इस छोटी सी इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि जिन मरहूमानी के लिए इस मजलिस को बर्पा किया गया है उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमाना, उनको जो हमारे मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जगह इनायत फरमा, हाज़रीन की तमाम नेक हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगारा हम सब दरे हुसैन पे बैठे हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसीले से तुझसे तलब कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी शान हैदर कर्रार मौजूद हैं इनकी माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालिदैन बहयात उनको हयात तवील इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का कि दुनिया बहुत ज़ुल्म जोर से बढ़ चुकी है, हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, उनके आवान इंसान में शुमार इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम अब्दुल मेहदी लश्करवाला इब्ने अब्दुल कादिर लश्करवाला की रूह को इसाले सवाब फरमा दें और कुबरा लश्करवाला बिनते तैयब अली फ़िदा हुसैन की रूह को इसाले सवाब फरमा।